معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، قبلہ گاہ اولین و آخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہفتہ واری دینی نشست کا آغاز، آج کی نشست کا آغاز جو ہے، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان سے کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، نعم المعاذرۃ المشاورہ وبئس الاستعداد الاستبداد۔ باہمی مشورہ، آپس میں مشورہ کر کے بوجھ کو تقسیم کر دینا، یہ بہت ہی خوب ہے، بہت اچھا کام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپس میں کسی کام کے لیے مشورہ کر لینا، مشورہ کر کے بوجھ کو تقسیم کر دینا، یہ بہت خوب ہے۔ نعم المعاذرہ المشاورہ۔ اور خود رائی وہ بہت ہی بری خود رائے پر قائم رہنا، اپنی رائے پر کام کرنا، فیصلہ کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بئس الاستعداد، یہ بری تیاری ہے، بری مستعدی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس فرمان سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی کام میں اگر ہم مشورہ کر لیں گے تو اس کام کے جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے اور وہ کام ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس ثلاثۃ فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل، کہ آدمی کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ آدمی تین طرح کا ہے، ایک وہ آدمی
فرجل رجل جو مکمل مرد ہو، ایک وہ مرد جو مکمل مرد ہو. 3 طرح کے مرد ہوتے ہیں، ایک جو مکمل مرد ہو، ورجل نصف رجل، ایک وہ مرد جو آدھا مرد ہے، ورجل لا رجل، ایک وہ مرد جو مرد ہی نہیں ہے، جو مرد نہیں، نامرد ہے. 3 طرح کے لوگ جو ہے عرب میں مقولہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ مرد جو پورا کامل مرد ہے، ایک وہ مرد جو آدھا ہے، ایک وہ لا رجل جو مرد ہی نہیں ہے. کامل مرد کسے کہیں گے؟ فَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَذُو الرَّائِ وَالْمَشْوَرَةِ، کامل مرد وہ ہے جو صاحب رائے اور مشورہ کرنے والا ہے. جو انسان معاملات میں اپنے کام کی انجام دہی میں خود بھی بہترین رائے رکھتا ہو اور اوروں سے مشورہ لیتا ہو، تو عرب میں مشہور ہے کہ وہ کامل مرد ہے، کامل مرد ہے. اور اسے آدھا مرد کہا گیا ہے. الرجل الذی لہ رائے ولا یشاور، کہ وہ مرد جس کے پاس رائے تو ہے، صاحب رائے تو ہے، مگر وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے. تو کہا گیا نصف رجل، یہ آدھا مرد ہے. اور وہ مرد جس کے پاس نہ رائے ہے، جو نہ صاحب الرائے ہے اور نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، لا رجل، وہ مرد ہی نہیں ہے. یعنی کاموں کو مشورہ کر کے انجام دینا یہ مردوں کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو اس کا حکم بھی دیا اور اہل ایمان کی خوبیوں میں سے اسے شمار کرایا. نبی کریم رؤوف الرحیم، صحابہ کرام کے اقوال سے بھی مشورے کی اہمیت، فضیلت، افادیت سمجھ میں آتی ہے. اور بے شمار حکماء عقلاء نے اس کی تعلیم کی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے. مشورہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے لیے مشورہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شورا، مشورہ، شورا، رائے دینا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشاورت، باہم رائے زنی کرنا، ایک دوسرے کو مشورہ پیش کرنا. اور اس کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے استشارہ، مشورہ طلب کرنا. 4 لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، مشورہ، شورا، مشاورت، استشارہ. اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے اشارہ. اشارہ اردو میں بھی استعمال، اشارہ کرنا. لیکن عربی میں جب اشارہ کا صلہ الی آتا ہے تو اس کا معنی تو ہوتا ہے اشارہ کرنا، مگر اسی اشارہ کا صلہ جب آئے گا الا تو ہوتا ہے مشورہ دینا. وہ عربی میں 5 لفظ جو ہے مشورہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تمام لفظ صیغے کے اعتبار سے، باب کے اعتبار سے تو مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، مگر اشتقاق کے اعتبار سے، ماخذ کے اعتبار سے سب ایک ہیں. ان تمام مشورہ، شورا، مشاورت، استشارہ، اشارہ کا ماخذ جو ہے لفظ شور ہے. شورن کا معنی ہوتا ہے چھتے سے شہد کا نکالنا. عربی میں کہا جاتا ہے شرط العسلہ، میں نے چھتے سے شہد نکال لیا. اب غور کریں کہ مشورہ کیا چیز ہے. مشورہ ہے کہ مختلف لوگوں کی باتیں رکھی جائیں. اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، بری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مضبوط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، کمزور باتیں بھی ہو سکتی ہیں. مشورہ پیش کرنے والا مخلص بھی ہو سکتا ہے، یعنی مخلصانہ کلام بھی ہو سکتا ہے، غیر مخلصانہ بھی ہو سکتا ہے. بہترین بات بھی ہو سکتی ہے، خراب بات بھی ہو سکتی ہے. ان تمام باتوں سے جو نکھر کر، ان تمام باتوں سے نکل کر جو سب سے بہترین بات، سب سے درست، نتیجہ آور
جو بات نکلتی ہے مشورے سے وہ پھر کندن بن کے نکل جاتی ہے اور وہ اس طرح تمام لوگوں کی بات سننے کے بعد، اچھی بری چھوٹی بڑی مخلصانہ غیر مخلصانہ تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد جو ایک اخیر میں نتیجہ آتا ہے وہ ایسا آتا ہے جو سب کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس میں حسن ہوتا ہے، چونکہ یہ کلام جو ہے انتخاب ہو کے اس نے انتخاب سے یہ کلام نکلتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ خوبی ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، شیرینی ہوتی ہے، اور اس کے ماخذ میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مشورے میں یہ بھی معنی پایا جائے گا، جس ماخذ سے جو لفظ نکلے ہیں ان تمام میں عربی کی خصوصیت ہے کہ مادے میں جو معنی ہوتا ہے اس کے تمام مشتقات میں جو ہے وہ معنی ضرور پائے جاتے ہیں۔ ابھی بتایا کہ شورن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھتا سے شہد نکالنا، شہد نہایت شیریں ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، اور یہ دوا کے بھی کام آتا ہے، غذا کے بھی کام آتا ہے۔ قرآن مجید میں شہد کے تعلق سے ہے شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو لوگ شہد جو ہے غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مگر یہ جو شیریں شہد ہے، لذیذ شہد جو ہے، یہ جو ہے زہریلے ڈنکوں کے اندر، وہ شہد کی مکھیوں کے زہریلے ڈنک کے اندر پایا جاتا ہے، وہاں سے جو ہے نہایت مشقت اٹھا کے تکلیف اٹھا کے نکالا جاتا ہے، لیکن جب وہ ان تکلیف کو برداشت کر کے مکھیوں کی زہریلے ڈنک سے نکال کے جب انسان کے پاس آتا ہے تو وہ بہترین غذا، لوگوں کا محبوب، لوگوں کی محبوب غذا دنیا میں محبوب پیارا ہے، لوگ شوق سے کھاتے ہیں، صحت کے لیے کھاتے ہیں، غذا کے لیے کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگ کئی قسم کی گفتگو، خراب اچھی، صائب غیر صائب، مخلصانہ غیر مخلصانہ گفتگو مل کر جب ایک ان تمام باتوں سے جو بات نکل کر سامنے آتی ہے، جو مشورے کے بعد جو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو تمام کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جیسا کہ شہد نفع بخش ہے۔ یہ لفظ مشورہ ہی جو ہے ہمیں مشورے کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ اگر ہم لفظ مشورہ ہی پر غور کر لیں تو سمجھ میں آتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مشورے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ سب لوگوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، سب لوگوں کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کسی کی عقل بہت مضبوط ہوتی ہے، بہت بڑا عاقل ہوتا ہے، اور کوئی کمزور ہوتا ہے۔ اگر کسی خاص شخص کی عقل پر فیصلہ لے لیا جائے تو بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ قدم جو ہے نقصان کا باعث بن جائے۔ ابھی میں احادیث کریمہ پڑھوں گا جس میں مشورے کے تعلق سے بڑی خوبیاں آئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے بڑے امور انجام دیتے ہیں، قرآن مجید میں جو ہے بلقیس، حضرت سلیمان اور بلقیس کا واقعہ ہے۔ حضرت ہدہد پرندے نے جو بلقیس کی حالت دیکھ کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں ایک ایسی عورت کو دیکھ آیا ہوں جس کے پاس اللہ نے بڑی سلطنت دی ہے اور اس کی ایک بہت بڑا تخت ہے اس کا۔ تو حضرت سلیمان نے جو ہے ہدہد کو جو ہے خط لکھ کر بھیجا، جاؤ وہ خط جا کے بلقیس کو دے دو اور پیچھے ہٹ کے انتظار کرنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ تو بلقیس وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے گیا تھا، وہ خط غیر معمولی بہت اہم خط تھا۔ تو اس نے جب خط پڑھا، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، حضرت سلیمان نے لکھا تھا کہ مجھ پر تم جو ہے فوقیت نہ چاہو،
بلندی مت چاہو، میرے پاس جو ہے اطاعت کرتے ہوئے آ جاؤ۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو لکھا، تو بلقیس بادشاہ تھی، اس کے پاس جو ہے مضبوط جو ہے سپاہی تھے، طاقتور سپاہی تھے، وہ چاہتی تو جو حضرت سلیمان کا جواب اسی طرح دیتی جو چاہتی لیکن اس نے اپنی عمرا کو جمع کر کے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے بلقیس نے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، بلقیس نے کہا درباریوں سے، اے میرے درباریوں مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ سلیمان ایسے بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے جس کی حکومت، جس کی سلطنت پرندوں کو بھی ہے، کہ ایک پرندہ ہمارے پاس خط لایا، اب بتاؤ کیا کروں؟ تو قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو مشورے کا بھی ذکر ہے، جن لوگوں نے مشورہ کیا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے نبی سے ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت ہوتے اور تم مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے، لوگوں کو معاف کیا کیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کیا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے کاموں میں ان سے مشورہ مانگیے، اور جب مشورہ ہو جائے مشورے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ جس بات کا عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ اللہ پر۔ مشورے کے باوجود جو ہے انسان جو ہے ابھی ایک قدم باقی ہے، تمام لوگوں نے مل کر مشورہ کیا، فیصلہ کون کرے گا؟ جو امیر مجلس ہے، میر مجلس ہے، تمام ایسا نہیں کہ تمام لوگوں ابھی اس پر گفتگو ہوگی کہ جیسے مشورہ ہوا 100 لوگ بیٹھے، 100 لوگوں کی باتیں پیش آئی، اور فیصلہ کیسے کیا جائے؟ نبی کو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے آپ نے پوچھ لیا اب فیصلہ آپ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ۔ اگر ایسا ہوتا کہ تمام صحابہ کی باتوں کو لیا جاتا تو قرآن میں ہوتا فَإِذَا عَزَمْتُ، جب تم سب لوگ کسی بات کا عزم کر لو۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اے محبوب جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو توکل اللہ پر، یعنی فیصلہ جو ہے میر مجلس لے گا۔ عام طور پر ہمارا ذہن یہ رہتا ہے کہ کثرت رائے پر فیصلہ دیتے ہیں، کہ جدھر زیادہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کثرت رائے بھی فساد کا باعث ہے۔ آپ اپنے ہندوستان اور بہت سے ملکوں کو دیکھ لیں جہاں ووٹنگ کے ذریعے جو ہے، الیکشن کے ذریعے جو ہے لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے، کثرت رائے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، غیر سمجھ لوگوں کے پاس پیسے خرچ کر کے، کوشش کر کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جو ہے اکثریت حاصل ہو جاتی ہے کہ نہیں، اور اس کا نقصان ہوتا ہے فساد، بگاڑ۔ لوگ کم عقلوں سے جو پیسہ خرچ کر کے کچھ بھی ڈرا دھمکا کے ان سے اکثریت حاصل کر لیتے ہیں، کثرت رائے ان کی ہو جاتی ہے، اور لیڈر بن جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کا خون چوستے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پر۔ تو مشورے کا مطلب کثرت رائے نہیں ہوتا ہے، مشورے کا مطلب ہوتا ہے قوت دلیل، کہ اتنے لوگوں نے جو باتیں رکھی ہیں اس میں سب سے بہتر بات، قوی بات، مدلل بات کس کی ہے، کون دیانتدار ہے، کون انصاف پسند ہے، کون عادل ہے، اس کی بات جو ہے دلیل سے کتنی مزین ہے، مضبوط ہے۔ قوت دلیل کا اعتبار ہوتا ہے، جس کی اچھی بات ہوگی دلیل سے ہوگی، اور میرے مجلس اس کا فیصلہ لے گا۔ عام طور پر ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ کثرت رائے جدھر ہو جائے وہ فیصلہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کرے، حالانکہ آپ مفسرین کرام نے بتایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی تو ہر بات وحی الہی ہوتی ہے، آپ کو مشورے کی کوئی حاجت نہیں ہے، مگر اللہ نے آپ کو مشورے کا حکم دیا تعلیم امت کے لیے، نبی کی امت کو یہ علم ہو جائے کہ مشورے میں بڑی برکت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک جلیل القدر خلیفہ گزرے ہیں، آپ کو
خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان المشورۃ والمناظرۃ بابا رحمت و مفتاح برکت۔ آپس میں مشورہ کرنا یا مناظرہ کرنا یہ رحمت کے دروازے ہیں، بابا رحمت، رحمت کے دروازے ہیں، وہ مفتاح برکت، اور برکت کی کنجیاں ہیں۔ مشورہ کر کے کام کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کو جو صحابہ سے مشورے کا حکم دیا، تو اس لیے نہیں کہ صحابہ کے مشورے کے بعد جو ہے نبی کریم کوئی فیصلہ لیں، نبی کریم تو جو فیصلہ لیں، نبی کریم فرماتے میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات ہی نہیں نکلی۔ قرآن شاہد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ امت کی تعلیم کے لیے، اور چونکہ اسلام کا آغاز تھا تو نئے نئے سب مسلمان ہو رہے تھے، تو نبی کریم جب کسی معاملے میں ان سے مشورہ لیں گے تو ان کے دل میں اطمینان حاصل ہوگا، ان کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا کہ نبی ہم سے پوچھتے ہیں۔ دل جمی کے لیے، مسلمانوں کے دل جمی کے، تعریف قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے نبی کریم جو ہے صحابہ سے مشورہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو ہے مشورہ کرنا نبی کی سنت قرار پائے۔ مشورہ جو ہے رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، صحیح راہ دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لما نظرت وشاورهم في الامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان اللہ ورسولہ لغنیان عنها ولكن جعلها اللہ تعالی رحمتا لامتی فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن ترکا لم يعدم غیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو ابھی میں نے پڑھی وشاورہم فی الامر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ اللہ اس کے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں ہے، مشورے سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کو بھی ضرورت نہیں، دونوں بے نیاز ہیں، اللہ اس کے رسول بے نیاز ہے مشورے سے۔ وَلَكِنْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِأُمَّتِي، نبی کریم فرماتے ہیں لیکن اللہ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے، رحمت قرار دیا ہے۔ تو مشورہ کرنے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ نبی فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتَشَارَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا، کہ میری امتی میں سے جو کوئی مشورہ کرے گا وہ رشد و ہدایت کی راہ پا لے گا، رشد و ہدایت کو نہیں چھوڑے گا، اور جو مشورے کو چھوڑ دے گا وہ کجروی کی طرف چلا جائے گا، غلط راہ کی طرف، غلط روش کی طرف چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مشورے کرنے کو اہل ایمان کی خوبی میں سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی خوبیوں کو جہاں شمار کرتا ہے وہاں فرما رہا ہے والذین استجابوا لربهم، مومن اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ہر حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، واقاموا الصلاة، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا ہر کام آپسی مشورے سے طے پاتا ہے، آپس میں مشورہ کر کے وہ کام انجام دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبی میں سے ہے کہ وہ اپنے کام کو مشورے سے طے کرتے ہیں۔ آئیے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی ہم کسی کام کا آغاز کریں، کسی کام کی طرف قدم بڑھائیں تو صاحب الراہ، صاحب عقل، دیانتدار، مخلص، انصاف پسند لوگوں سے مشورہ کرنے کی توفیق دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان سنیں،
عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال اجمعوا له العابد من امتی واجعلوه بینکم شورا ولا تقضوه برأی واحد. اسے بحقی اور امام مالک نے روایت کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہمیں کوئی ایسا آپ کے بعد جو ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا حکم قرآن میں نہ ہو اور نہ ہم نے اس معاملے کے سلسلے میں آپ سے کچھ سنا ہو تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجمعوا له العابد من امتی واجعلوه بینکم شورا، کہ میری امت کے پرہیزگار لوگوں کو جمع کرو گے. حضرت علی نے پوچھا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا درپیش ہو جائے جس کا حکم قرآن میں نہیں ہے نہ ہم نے آپ سے سنا ہے حدیث میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، عابد لوگ ہیں، ان کو جمع کرو اور ان کو آپس میں مشورہ کرنے کو کہو، وہ کام کا مشورہ کرے. ولا تقضوه برائے واحدین، اور ایک شخص کی رائے پر فیصلہ مت کرو، کسی ایک شخص کی رائے پر فیصلہ مت کرو. تو مذہب اسلام جو ہمیں اتنا قیمتی اصول فراہم کر رہا ہے. اسلامی نظام مشاورت بہترین نظام ہے، بہترین اصول ہے. آج ہم نے نظام مشاورت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم پریشان حال ہیں، ہمارا کام منزل تک نہیں پہنچتا، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے. ہم کس کام میں مشورہ کریں؟ دینی دنیاوی تمام کاموں میں مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن دینی وہ کام جس کا حکم نازل ہو چکا ہے، وہی آ چکی ہے، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، جس کے تعلق سے وہی آ گئی ہے، فیصلہ ہو گیا، رسول کا فرمان ہو چکا ہے، فرض واجب، اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی ایسا دینی معاملہ پیش آیا جس میں اللہ صراحت کے ساتھ وہی نہیں ہے، نص سے ثابت نہیں ہے، تو اس مسئلے کے لیے صاحب الرائے، صاحب علم، صاحب عقل کو بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے اس کا فیصلہ نکالنا. جیسے اس زمانے میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سفر میں ہیں، جہاز سے سفر کر رہے ہیں یا ریل گاڑی سے سفر کر رہے ہیں، اور مسافر کا حکم تو ہے قرآن مجید میں، لیکن اب ریل گاڑی جو ہے وہ مسلسل ریل گاڑی چل رہی ہے، اس کا حکم جو ہے ہم قرآن میں نہیں پاتے، تو اب اس کا فیصلہ کیسا ہوگا؟ تو جو صاحب الراہ ہیں، صاحب علم ہیں، وہ آپس میں بیٹھیں گے، اللہ اس کے رسول کی باتیں رکھیں گے، قوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ رکھیں گے، اس میں سے جو بات نکل کے آئے گی اس پر ہم عمل کریں گے. اگر ہم ایک مجلس میں بیٹھیں گے نہیں، باتیں نہیں ہوگی، تو پھر وہ اپنے گھر میں اپنی بات بتا رہا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی بات بتا رہا ہے، اور آپس میں لوگ لڑیں گے. ابھی چاند کے تعلق سے پورے ہندوستان میں، پاکستان میں ہمیشہ جو ہے دقتیں آتی ہیں کہ ہندوستان کے کسی حصہ میں لوگ چاند دیکھے ہوتے ہیں، دوسرے حصے میں بادل کی وجہ سے چاند نہیں لوگ دیکھ پاتے، اور خبر ہو جاتی ہے، مسلسل خبر ہوتی رہتی ہے، تفصیل سے خبر ہوتی رہتی ہے، مفصل طور پر خبر ہو جاتی ہے. اس میں بھی صراحت کے ساتھ اگر آپ نصوص میں اس کا حکم نہیں پاتے تو آپ بیٹھیں. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں، آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں، تو بگاڑ پیدا ہو. جیسے کہ ابھی ہم اہل شہر عید کے موقع پہ بیٹھے تو ایک بہترین نتیجہ نکلا کہ نہیں. اگر بغیر بیٹھے یہ فیصلہ ہو جاتا کسی کی طرف سے تو یہ امکان نہیں تھا جو ابھی ہوا. مشورے کا رزلٹ اپنے مشاہدہ ہے کہ نہیں، بہترین رزلٹ آیا، سب کچھ ہوئے، کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں رہی. بہرحال مشورہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں نقصان نہیں اٹھاتا، بلکہ ابھی بزرگوں نے کہا ہے کہ اس میں تو اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ تو برکتوں کے نزول کا سبب ہے، برکتوں کے نزول کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو ہر معاملے میں جو ہے مشورہ کرنے کی توفیق دے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاقلوں سے مشورہ لیا کرو، عاقلوں سے مشورہ لیا کرو تو تم صحیح راہ پا جاؤ گے۔ ولا تعصوا ہو، اور ان کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ جو صاحب عقل ہیں، صاحب الرائے ہیں، صاحب علم ہیں، دیانتدار ہیں، صاحب عدل ہیں، ان کی نافرمانی نہ کیا کرو، ورنہ پچھتاؤ گے، ندامت اٹھاؤ گے، شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بلکہ مشورہ جانتے ہیں، ابھی آپ بادشاہوں کے اگر حالات پڑھے ہوں یا ان کی سلطنت کا مشاہدہ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ جو ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے جو ہے اپنے شہر کو جو ہے قلعوں میں محفوظ کر لیتے، مضبوط دیوار سے جو ہے اپنے شہر کو گھیر کے ایک مضبوط پناہ گاہ بناتے۔ وہ مضبوط پناہ گاہ کیوں بناتے؟ تاکہ حملہ اگر کوئی دشمن دفعتاً آ جائے تو وہ مضبوط دیواریں جو ہیں اہل شہر کی حفاظت کریں، اہل شہر کی حفاظت۔ اس لیے تو قلعے بنائے جاتے تھے۔ قلعے کس لیے بنتے تھے؟ جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے۔ ایسی حدیث شریف میں کہا گیا کہ مشورہ کرنا جو ہے انسان کو جو ہے مشورہ کرنا جو ہے یہ ندامت سے بچاتا ہے اور انسان کو امن و امان فراہم کرتا ہے۔ قلعے ہیں، آپ قلعے کے اندر رہتے ہیں تو چین سے رہتے ہیں، امن و امان فراہم ہوتا ہے۔ مشورہ کرنا ایک قلعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے المشورۃ حصن من الندامہ وامان من الملامہ، کہ مشورہ، آپس میں مشورہ کرنا یہ شرمندگی سے بچنے کا قلعہ ہے اور لوگوں کے ملامت سے امان ہے۔ لوگ ملامت کریں گے آپ کو، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کام کر دیا، لیکن آپ نے مشورہ کیا ہے تو ایک کے فیصلے سے تو نہیں، وہ ایک کی بات تو نہیں تھی۔ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پورا شہر بیٹھا تھا، پورے محلہ بیٹھ کے وہ کام ہوا، تو کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ کوئی ملامت کرے گا؟ ایک کی بات ہی نہیں تھی۔ تو مشورہ کرنا جو ہے یہ ندامت سے بچنے کے لیے قلعہ ہے اور لوگوں کی ملامت سے امان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو اس کی طرف رغبت کرنے کی توفیق دے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اذا کان امراؤکم خیارکم اغنیاؤکم اسقیاؤکم وامرکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمَرَاؤُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تمہارے عمرا حاکم، تم میں کے جو سب سے بہتر لوگ ہیں وہ ہیں خیارکم، خیر سب سے بہتر لوگ تمہارے حاکم ہیں، اور جو تمہارے مالدار ہیں وہ سخی ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اور تمہارا تمام کام مشورے سے طے پاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ تمہارا زمین پر رہنا، روئے زمین پر رہنا، یہ تمہارا زمین کے اندر رہنے سے بہتر ہے۔ آپ زندگی یعنی چین سے گزاریں، اور جب تمہارے عمرا تمہارے برے لوگ بن جائیں، حاکم تمہارے برے لوگ بن جائیں، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، اور تمہارا معاملہ عورتوں کے سپرد ہو جائے، عورتیں فیصلہ کرنے لگیں، عورتوں کی باتیں چلنے لگے، تو زمین کا پیٹ یعنی زمین کے اندر تمہارا چلا جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ یعنی اب زندہ رہنا بہتر نہیں ہے، زندگی کو الوداع کر دینا ہی بہتر ہے۔ جب ہمارے عمرا شریر ہو جائیں، جب ہمارے مالدار بخیل ہو جائیں، معاملہ عورتوں کے سپرد ہو جائے، چونکہ عورتوں کو ناقص الرائے کہا گیا ہے۔ اور مشورہ جو ہے ایسا نہیں کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر صاحب الرائے، بہت سی عورتیں جو ہیں بہت سے مردوں سے فائق ہوتی ہیں، علم میں زیادہ ہوتی ہیں، متقی ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا تھا، لیکن تمام کام عورتوں کے سپرد ہو جائے، حکومت عورتیں کرنے لگیں،
گھر کی جو ہے گھر میں جو ہے عورتوں کی چلے تو پھر زمین پہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے زمین کے پیٹ میں چلا جائے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمارے حاکم کا عمدہ اخلاق والا ہونا، ہمارے مالداروں کا سخی ہونا، اب کاموں کا مشورے سے طے کرنا کتنی اہم ہے، اہم بات ہے۔ اللہ تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اسلامی نظام مشاورت کی افادیت کو سمجھنے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے۔ ایک روشن کامیاب پرامن زندگی کے لیے باہمی مشورہ نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرامن گزرے، کامیاب ہو، روشن ہو، دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، تو وہ مشورے کو لازمی جانے۔ اس کے لیے اسلامی نظام معاشرت پر عمل کرنا، اسلامی نظام معاشرت کا نفاذ کرنا ازحد ضروری ہے۔ آئیے رب کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے امور جو ہم مشورے سے طے کرنے کی توفیق دے۔ مشورہ کرنے سے حدیث شریف میں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کا جو سب سے بہتر حصہ ہے، اس میں جو سب سے بہترین حصہ ہے وہ ابھر کے آتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی، تو اس میں جو سب سے اچھی بات جس کی ہوتی ہے وہ نکھر کر آتا ہے۔ حدیث شریف میں تمام کاموں میں جو سب سے ہدایت پر کام ہوگا، رشد و ہدایت والا حصہ ابھر کر آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد امرا فشاور فی مسلما وفقہ اللہ لارشد الامور۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کام میں جو ہے کسی مسلمان سے مشورہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں جو سب سے بہترین امر ہے، سب سے ارشد، اس کی ہدایت دے دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، وہ کام اسے سمجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو آپسی مشورے کو عام کرنے کی توفیق دے۔ کہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِهُ عُقُولَكُمْ بِالْمُذَاكَرَةِ وَاسْتَعِينُوا عَلَىٰ أُمُورِكُمْ بِالْمُشَاوَرَةِ، کہ اپنے عقلوں کو جو ہے مذاکرہ کے ذریعہ جو ہے تجربہ کار بناؤ، بیٹھو، باتیں کرو، آپس میں مذاکرہ کرو، ذکر کرو، تجربہ کرو، اور اپنے امور کو باہم مشورہ کر کے مدد پہنچاؤ، کہ اپنا کام مشورے سے کرنے سے مضبوط ہو۔ حدیث شریف کا ایک جمعہ میں بھی میں نے بتایا کہ ما ہلاک احد عن مشورۃ، جو بندہ مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں۔ مشورے میں یہ بات ضرور ذہن میں ہے، آپ مشورے کی محفل میں ہیں، میٹنگ میں ہیں، تو عام طور پر لوگ جو بات پیش کرتے ہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری ہی بات کو لوگ مانیں، جو میں نے کہا ہے وہ سب سے بہتر بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، فیصلہ اسی پر ہو، فیصلہ اسی پر ہے۔ یہ بات بھی ہوتی ہے مشورے کی میٹنگ میں آپ بیٹھیں، آپ نے اپنی بات رکھی، اگر آپ کی بات کو پسند نہیں کیا گیا، منظور نہیں کیا گیا، تو آپ جو ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ مشورہ نہیں ہوا، یہ تو آپ اپنی بات کو جو ہے منوانا چاہتے ہیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی، اس میں جس کی بات سب سے زیادہ مضبوط دلیل والی ہوگی، قوت والی ہوگی، جو بات دلیل سے مزین ہوگی اس پر فیصلہ ہوگا، اور پھر فیصلہ جو ہے کون لے گا؟ جو میر مجلس ہوگا، جو اس محفل، جو اس میٹنگ میں جو صدر ہوگا، جو امیر ہوگا، وہ فیصلہ لے گا۔ آپ قرآن شریف کے جملے پہ غور کریں، اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں، اس کے بعد مشورہ ہو گیا، فیصلہ کون لے گا؟ مشورے کے بعد جب آپ کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اللہ نے فرمایا آپ عزم کریں، آپ نے عزم کر لیا، یعنی میرے مجلس جو ہوتا ہے وہ فیصلہ لے گا۔
اس میں کثرت رائے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق موجود ہیں اور وہ مشورہ دیتے رہیں گے میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے مشورے کو نبی کریم پسند فرماتے تھے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ لوگوں کی رائے بہت مختلف ہوتی، زیادہ تر لوگوں کی مختلف ہوتی، حضرت ابو بکر کی ایک ہی رائے ہوتی، نبی کریم اسے پسند فرما لیتے. جیسے کہ غزوہ بدر، آپ سنا ہوگا کہ غزوہ بدر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، 70 کفار جو ہے قیدی ہوئے. اب جو کفار قیدی ہوئے ان کے تعلق سے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو بہت سے صحابہ کرام نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے، فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. تو کئی صحابہ کی رائے تھی کہ قتل کر دیا جائے، اور کئی کی تو اس طرح بھی تھی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہی اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے. بہت سی روایتیں ہیں کہ نہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نبی کریم نے پسند فرمایا اور اس پر فیصلہ لیا. تو کثرت رائے نہیں، فیصلے کا معیار کثرت رائے نہیں ہے. فیصلہ امیر مجلس لے گا، قوت دلیل ہے. دلیل میں کتنی قوت ہے، دلیل میں کتنی قوت ہے. اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو، ہم لوگوں نے جو ابھی اللہ اس کے رسول کا فرمان سنا مشورے کے تعلق سے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور پھر آخر میں یہ بات ضرور ملحوظ رکھیں کہ آپ نے مشورے سے جو فیصلہ لے لیا ہے، اب بھی اس کا آخری منزل تک پہنچانے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو آخری منزل تک پہنچانے میں بھروسہ اللہ پر کریں. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب مقاموں میں صحابہ سے مشورہ لے لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، تو آپ جس کام کا ارادہ کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کریں. کامیابی کے لیے، منزل تک اس کام پہنچانے کے لیے توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے. مشورے کے بعد جس میں وہ سب سے مضبوط جس کی بات ہوگی اس پر فیصلہ ہوگا، اور توکل کس پر؟ اللہ پر. کیوں؟ ہر کام کو انجام تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو جو ہم نے سنا اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.